بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک درجن کے قریب انڈین اخبارات نے پاکستان میں بریگیڈیئر امیر حمزہ کے قتل کو جشن کے انداز میں رپورٹ کیا ہے. ان اخبارات کا کہنا ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بعض ایسی کارروائیاں بھارتی فوج کے خلاف ہوئی امیر حمزہ جن میں ملوث تھے. اس کا بدلہ چکانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی. بھارتی خفیہ ایجنسی را اس سے پہلے کئی کشمیریوں اور سکھوں کو قتل کر چکی ہے. پاکستان کی سرزمین پر قتل کر چکی ہے. برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق دبئی میں اسرائیلی موساد کے طرز پر ایک کنٹرول سینٹر قائم کیا ہے. یہاں وہ پاکستان سے غداری پر آمادہ پاکستانیوں کو بھرتی کرتے ہیں، انہیں پاکستان بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے ہم وطنوں کو قتل کراتے ہیں. بعض اوقات وہ پاکستان کے اندر ہی سے کرائے کے قاتل تلاش کرتے ہیں. موساد اسی انداز میں فلسطین کے مجاہدین کے خلاف کارروائی کرتی رہی ہے. موساد کے فوجی مشیر مقبوضہ کشمیر میں دیکھے گئے. یہ 5-7 برس پہلے کی بات ہے. دور دراز دیہات میں نہیں بلکہ شہروں میں بھی کہا جاتا ہے کہ دھڑلے سے وہ بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے. بعض اوقات وہ کسی حجام کی دکان میں داخل ہو جاتے اور باہم گپ شپ کرتے. ایک کشمیری اخبار نویس نے مجھے بتایا کہ ایک شہر میں اتنی کثرت سے ایسے واقعات ہوئے کہ بعض کشمیری حجام عبرانی ہیبرو کے کچھ الفاظ سیکھ گئے اور انہیں برتنے لگے. حافظ سعید سمیت کئی ایک پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. اپنی حفاظت کا انہیں انتظام کرنا چاہیے. بھارتی خفیہ ایجنسی ہی نہیں، ان کے بعض لیڈر بھی پاگل پن کا شکار نظر آتے ہیں. بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ٹیلی ویژن پر کہہ چکے کہ بھارت پاکستان کے اندر گھس کر کارروائی کرے گا، لوگوں کو قتل کرے گا. بریگیڈیئر امیر حمزہ کے قتل سے 2 دن پہلے را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دولت نے ممتاز بھارتی اخبار نویس کرن تھاپر کو بتایا تھا کہ عمران خان پاکستانی عوام میں مقبول صحیح، پسندیدہ صحیح، لیکن بھارت اسے قبول نہیں کر سکتا. ان کے لیے نواز شریف اور زرداری سازگار ہیں. ظاہر ہے کہ ایک محب وطن لیڈر کو بھارت کیوں قبول کرے گا؟ جنرل قمر باجوہ کو صدا مسترد کر کے جس نے بھارتی جہاز گرانے کا حکم دیا تھا، اس کے بعد موصوف کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے. ایاز صادق کے بقول موصوف کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. یہی جنرل باجوہ تھے جنہوں نے بھارتی دستور کی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر کو وفاقی علاقہ قرار دینے کے بعد بھارت سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور وفاقی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا. کہا جاتا ہے کہ ایک مرحلے پر عمران خان کو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ بھارت کو مطلوب فلاں شخص کو ادبیات سے بے ہوش کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے. سینیٹر مشاہد حسین ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور کشمیر کو بھلا کر بھارت کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال کرنے اور تجارت شروع کرنے کے حق میں تھے. انہیں جنرل باجوہ کو یہ پٹی کس نے پڑھائی تھی؟ باور کیا جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے ان کا انتخاب ہی اسی بنیاد پر کیا تھا. ان کے تقرر سے پہلے ہی شرائط طے کر لی گئی تھی. نواز شریف بھارت کے تدبیراتی حلیف ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایجنڈے سے اتفاق کر چکے تھے. اپنے تقرر کے فوراً بعد جنرل باجوہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ امریکی گماشتے پر مشتمل افغان حکومت اور بھارت سے تعلقات بہتر بنائے جائیں گے. انہیں یہ کہتے بھی سنا گیا اور ایک سے زیادہ اخبار نویسوں نے اس کی گواہی دی کہ پاکستانی فوج بھارت کا مقابلہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں. وہ یہ دعویٰ اس وقت کر رہے تھے جب ممتاز بھارتی مبصر اعلانیہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ 2 محاذوں کی جنگ ہوگی. اس صورتحال میں چین خاموش نہیں رہے گا.
یعنی اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو چین خاموش نہیں رہے گا۔ وادی گلوان میں جس نے 2000 مربع میل کا علاقہ واپس لے لیا تھا، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس پر نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ یہ تک کہا کہ بھارت کے کسی علاقے پر پیش قدمی نہیں کی گئی۔ عالمی عدالت انصاف میں نواز شریف کے اس بیان کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا کہ ممبئی کے واقعات میں پاکستان ملوث ہے۔ اس سے بھی پہلے لاہور کی ایک تقریب میں بھارتی شہریوں کی موجودگی میں وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہمارا اور آپ کا رب ایک ہے، آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں اور ہم بھی، بس یہ کہ درمیان میں ایک سرحد حائل ہے۔ اس طرح وہ قائد اعظم کے دو قومی نظریے کی اعلانیہ تردید کر رہے تھے، جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ قائد اعظم کا ارشاد یہ تھا، اور جسے وہ بار بار دہرایا کرتے کہ بھارتیوں کے ہیرو مسلمانوں کے ولن اور مسلمانوں کے ولن بھارتیوں کے ہیرو ہیں۔ ان دونوں قوموں کا فن تعمیر اور موسیقی تک ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ نواز شریف کو اصرار تھا کہ پاکستان اور بھارت کا کلچر ایک ہے۔ سعودی عرب میں جب اپنی اسٹیل مل جدہ میں جب انہوں نے اسٹیل مل قائم کی تو ڈھونڈ کر بھارت میں جاتی امراء سے وہ لوگوں کو لے کر آئے اور بھارتیوں کو فراوانی سے ملازمتیں فراہم کی۔ شاید ہو کسی پاکستانی کو انہوں نے وہاں اس فیکٹری میں رکھا ہو۔ مظفر آباد کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے یہ چونکا دینے والا یہ جملہ کہا تھا کہ اتنے مظالم کشمیر میں بھارتیوں نے نہیں کیے جتنے کہ پاکستانی فوج نے۔ 1989 میں شروع ہونے والی تحریک آزادی میں بھارتیوں نے 80,000 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا، ان میں خواتین بھی شامل تھیں۔ دفعہ 370A کی تنسیخ کے ہنگام وہ ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو اٹھا لے گئے، اور جن میں بہت سے اب بھی ٹارچر سیلوں میں پڑے ہیں۔ کشمیری لیڈروں کو انہوں نے مستقل طور پر حراست میں رکھا، خاص طور پر سید علی گیلانی کو، جن کا نعرہ یہ تھا ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ بھارت کے ایک دورہ میں انہوں نے کشمیری لیڈروں کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ روایت یہ چلی آتی تھی کہ جب بھی پاکستانی وزیر اعظم یا صدر بھارت جاتے تو وہ کشمیری لیڈروں سے ملا کرتے تھے۔ ایک دوسرے دورے میں وہ نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے گئے تو انہوں نے پاکستان مخالف بھارتیوں سے ملاقاتیں کی اور دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کو ان ملاقاتوں سے مطلع نہیں کیا، جو ایک لازمی سفارتی ذمہ داری ہے اور جس سے کبھی انحراف نہیں کیا جاتا۔ بھول کر بھی انہوں نے ایران سے پاکستان میں داخل ہونے والے بھارتی جاسوس کا کبھی نام نہیں دیا۔ بلوچستان اور قبائلی پٹی میں بھارتیوں کی دہشت گردی پر کبھی بات نہ کی۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں بظاہر TTP تحریک طالبان پاکستان پیش تھی، جس میں 70,000 پاکستانی شہید ہوئے، مگر انہیں بھارت کی تائید حاصل تھی۔ ان شہداء میں پاکستان کے 7,000 جوان اور افسر بھی شہید ہوئے۔ نواز شریف نے ان کا کبھی نام نہیں دیا، کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کے قریبی مشیروں میں اب پرویز رشید اور نجم سیٹھی جیسے لوگ شامل ہیں، برسوں سے شامل ہیں، جو قائد اعظم اور تحریک پاکستان میں حق میں کبھی ایک لفظ نہیں کہتے، کبھی نہیں، کسی صورت میں نہیں۔ نجم سیٹھی نے حال ہی میں یہ بھی کہا کہ عالم عرب میں پاکستانی مزدوروں کو اس لیے ناپسند کیا جاتا ہے کہ وہ نمازوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ 1919 میں بھارتی طیاروں نے پاکستان پر الغار کی تو انہیں سبق سکھایا گیا، ایسا سبق جو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بھارتی فوج میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، اور سیاچن گلیشیئر میں بھارتی فوجی رضاکارانہ طور پر نہیں جاتے، جبکہ پاکستان کے تمام فوجی افسر اور جوان رضاکارانہ طور پر اس سیاچن کا رخ کرتے ہیں۔ 37 برس کی کوششوں کے باوجود کشمیریوں کو بھارت اپنے حق میں ہموار نہیں کر سکا، لیکن نواز شریف اور زرداری ان کا ذکر تک نہیں کرتے، کشمیر کے مسئلے کا ہی ذکر سرے سے نہیں کرتے۔ انٹرنیشنل ایجنڈا مختلف ہے۔ امریکہ بہادر اور اس کے حلیف چین کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔
پاکستان میں وہ اڈے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ایران، افغانستان اور چین کی نگرانی کر سکیں. وہ سی پیک کو محدود کرنا چاہتے ہیں. وہ بھارت کے تصویراتی حلیف ہیں. اور سابق سپردوش لیفٹیننٹ جنرل طارق صاحب کے بقول امریکیوں کا آخری ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو سمیٹ دیا جائے. عمران خان کے سوا ایسا کوئی لیڈر موجود نہیں جو ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی پیدا کر سکے. عسکری قیادت اور قوم میں 8 فروری کے بعد فاصلے پیدا ہو چکے. بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، مگر بھارت کے معاملے میں جنرل عاصم منیر جنرل باجوہ کی حکمت عملی کے قائل نہیں. اسی لیے انہوں نے چین کا دورہ کیا اور کشمیر کی آزادی کا ذکر کیا اور ڈٹ کر ذکر کیا. آخرکار عمران خان ہی گرہ کھول سکتے ہیں. پاکستانی عوام کو اس میں کوئی شبہ نہیں. ایران اور افغانستان بلکہ پورے عالم اسلام میں عمران خان کو ایک ہیرو کی سیاسیت حاصل ہے، مگر نواز شریف اور زرداری خاندان ہم پر مسلط ہیں. مگر کب تک، آخر کب تک؟